آپ اگر مجھے اپنا دوست سمجھیں تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ دیکھیے آپ کی سنسیئرٹی پر مجھے کوئی شک نہیں، آپ کی سیریسنس پر مجھے کوئی شک نہیں، آپ کی تکلیف جو ہے اس پر مجھے کوئی شک نہیں، اپنی اور دوسروں کی تکلیف کا احساس مجھے شک نہیں۔ مجھے میرا پرابلم یہ ہے کہ آپ نے اس میں کافی اپنا ٹائم انویسٹ نہیں کیا ہے اس کو سمجھنے میں، آپ نے ہوم ورک نہیں کیا ہے، اسی لیے میں کالج کی پڑھائی سے چڑھتا تھا۔ جو چیزیں میں کالج میں پڑھاتے تھے مجھ کو، جو مجھے خود پڑھنا پڑتا، تو اللہ جانتا ہے کہ مجھے اسے بہت زیادہ محنت کرنی پڑی۔ جب میں نے ہسٹری پڑھنی شروع کی تو ایف اے میں کا امتحان تھا میرا فائنل کا، جو آکسفورڈ کی یورپین ہسٹری کا، میں نے یورپین ہسٹری لی تھی، اس کی جو ریکمینڈیڈ ریڈنگ تھی علاوہ کورس وہ اور یونیورسٹی کی وہ ساری کتابیں میں نے پڑھی تھیں۔ اتنا میں نے پڑھا تھا کہ جب امتحان ہوا تو 5 میں سے 3 ہی کوشچن میں آنسر کر سکا۔ میرے خیال میں 58 نمبر ملے تھے 600 میں سے۔ وہ مجھے اس کے لوئی دی 14 کی ہے نا، اس کے وارسائی کی، اس کے باورچی کا نام، اس کے باورچی خودکشیاں، اس کا کلچر سے کنیکشن، پالیٹکس سے نا، یہ میں نے بات صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کھپنا پڑتا ہے۔ آپ نے بات آپ کی صحیح ہے، اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ صحیح ہے، دل ہے آپ کا، سنسیئرٹی ہے، بس یار اس میں گھی ڈالو ہانڈی میں۔ میں نے کرنا ہے آپ سے کہ آپ اس پر اس سے متعلقہ چیزوں کا انفارم کریں اور اس پر بحث کریں اور اس سوال کو چھوڑے نہ۔ مجھے فکر یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ آج کے بعد آپ جائیں تو یہ سوال یہیں چھوڑ کے چلے جائیں، آپ کو چمڑا رہے یہ سوال، ہے نا۔ تو ہم ایک ہی شہر میں رہتے ہیں، میری تو آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ پھر ملیے گا مجھ کو اگر زندگی رہی، اور مجھے بتائیں آپ، آئی بی ویری ہیپی ٹو ورک وتھ یو کہ بجٹ کے ایشو پر جو آپ نے ہوم ورک کیا، جو تھنکنگ کے لیے انڈرسٹینڈنگ کیا، آپ بتائیں تھنک کرنے کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے یا نہیں، یا بغیر انڈرسٹینڈنگ کے تھنکنگ ہو سکتی ہے؟ اچھا انڈرسٹینڈنگ کیا لرننگ کے بغیر ہو سکتی ہے؟ اچھا ریکنسیڈریشن کے بغیر کوئی تھنکنگ ہو سکتی ہے؟ تو یار میں تو آپ سے اور وہ پتہ ہے کس ناطے سے، کیا فیوچر کا اللہ جانتا ہے کہ ڈپینڈ آپ پر کرتا ہے، آپ کی کوالٹی آف لیبر پر ڈپینڈ کرتا ہے، آپ کی کوالٹی آف تھنکنگ پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ ماضی آپ کے سامنے ہے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یار ڈیموکریسی تو آپ جو مرضی کاغذ پر بنا لیں، بجٹ جو مرضی کاغذ پر بنا لیں، مجھے بتائیں کہ ولایت میں تو کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ کوئی ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، تو آپ بتائیں کہ ولایت میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیموکریسی چلتی رہی کانسٹیٹیوشن کے بغیر۔ مورل آف دا اسٹوری یہ ہے کہ ڈیموکریسی چلتی ہے لوگوں کے ڈیموکریٹک ہونے سے۔ لوگ ڈیموکریٹک نہ ہوں تو ڈیموکریسی کوئی کتاب، کوئی قانون، کوئی صفحہ تو نہیں چلائے گا۔ کیا ہم آپ ڈیموکریٹک ہیں؟ کیا ہمارے ڈیموکریٹک ٹریڈیشنز ہیں؟ کیا ہمارا ڈیموکریٹک کلچر ہے؟ کیا ہمارے ڈیموکریٹک ڈبیٹ ڈسکورس ہے؟ کیا آپ کو پاکستان میں غربت نہیں نظر آتی اس کی ساری تاریخ پر، کہ اس کو ہم نے ایک انڈیویجول کے لیے اپرچونٹی کا منبع اور مخزن سمجھا اس ملک کو، نہ کہ اپنی ذمہ داری کے حوالے سے؟ تو یار ڈیموکریسی کے لیے ڈیموکریٹ تو آدمی ذمہ داری لے گا تبھی بنے گا۔ ماں کے پیٹ سے تو ڈیموکریٹ نہیں پیدا ہوتا، وہ آپ کے مشقت کے پیٹ سے پیدا ہو سکتا ہے ڈیموکریٹ، تو وہ تو تبھی ڈیموکریٹ ہوگا جب موٹیویشن اس کی ہوگی کہ زندگی کی ذمہ داری لینے کی، نہ کہ صرف اپنی ذات کی۔ میں نے تو 3 سال یہاں لکشمی چوک پر اخبار بیچا یار، نائٹ شفٹ پر پریس میں کام کرتا رہا ہوں میں۔ آکسفورڈ میں میرا داخلہ ہو چکا تھا، میں کراچی اورینٹ کالج میں تو جا کے کراچی سے واپس آ گیا۔ میں لیڈر نہیں ہوں، میں آج تک کسی کوئی الیکشن کے لیے نہیں لڑا، نہ کوئی لیڈرشپ کی میں نے۔
اپنے دل کا کہنے پر کیا جو کچھ کیا، مگر دل کے میرے یہی سوال تھے جو آپ سے شیئر کر رہا ہوں. حشر کا ذکر اس لیے کیا کہ حشر میں سچ تو بولنا ہی پڑتا ہے، تو اس کے حوالے سے آپ سے یہ سوال کیا. میں آپ دیکھیں کہ آپ کی کیا ذمہ داری کس چیز کی لی آپ نے؟ اپنے بیوی بچوں کی. صرف ماشاء اللہ میری کئی بیویاں کئی بچے ہیں، میرے 6 تو پر پوتے پر نواسے ہیں. یہ نہیں سمجھیے گا کہ بیوی کو میں مار دیتا ہوں، وہ مجھے مارتی، میں مرتا نہیں ہوں. تو یار ذمہ داری کی بات ہے کہ آپ کی ذمہ داری صرف آپ اپنے ساتھ کی لے رہے ہیں، اپنے کیریئر کی لے رہے ہیں، یا اپنے ملک کی لے رہے ہیں، اپنی سوسائٹی کی لے رہے ہیں. جو ڈگری آپ جس کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اس کا آپ نے ملک کے جا کر کے چڑھاوا چڑھانا ہے اس پر، یا اپنے ذاتی ذمہ داریوں کے حوالے پر چڑھانا ہے؟ ذرا کچھ یہ آپ سیریس بات کر رہے ہیں. کین یو ان کے یہ بتائیں کہ سچ کے لیول پر ان کے فیصلے ہوں گے، سمجھ ہوگی، یا خالی وہ مارکیٹنگ کے تو نہیں ہو سکتی؟ مارکیٹنگ کے ہائپ سے تو کام نہیں چلے گا، جس کو پولیٹیکل ریٹورک کہتے ہیں. بائی دی وے میں عمران خان کو اچھا سمجھتا ہوں بھائی، میری دعا اس کے لیے، اور میں حزب القادری کو اس کو بھی اچھا سمجھتا ہوں، اچھے لوگوں کو اچھا سمجھتا ہوں. نہ میں ذاتی طور پر دونوں سے کسی کو نہیں جانتا ہوں، بٹ آئی آنیسٹلی تھنک دے آر بینگ سنسیئر. جو میرا بٹ دا کوشچن از کہ واٹ ڈو آئی ڈو، میری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ آئی ٹرائی ٹو ڈو اٹ. میں آئی بی ویری ہیپی ٹو بی کرٹیسائزڈ. کرٹیسزم تو میرے لیے وہ خوراک ہے، اور وہ چورن ہے جس سے وہ ہضم ہوتا ہے. تو سوچتا ہوں بٹ آئی ووڈ لو. ہاں جی، بتایا گیا کہ آپ مارکسسٹ رہ چکے ہیں. ہاں رہا ہوں، اور شاید ہوں گے 20 میں ہے نہیں. میرا 50 صفحے کا لکھا ہوا مضمون ہے، وجوہات درج ہیں پبلک کہ آج سے مارکسزم چھوڑے مجھ کو 45 سال ہو گئے. 20 سال میں. اب مارکسسٹ ایک علیحدہ نظام ہے اور جمہوریت ایک علیحدہ نظام ہے. اچھا چلو ٹھیک. میں یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ وہ مارکسسٹ سے لے کے جمہوریت تک جو دور ہے وہ آپ نے کس طریقے سے طے کیا؟ دیکھو یار یہ خود ہی آپ نے مفروضہ ہے فرض کر لیا کہ مارکسزم اور جمہوریت یہ ہے، اور آپ نے مارکسزم کی تو جمہوریت کو چھوڑا اور مارکسزم کو چھوڑا. میں نے تو جمہوریت کو پکڑا میں نے. ابھی آپ مجھے لیکچر جمہوریت کا دے رہے ہیں، ہاں مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ آپ مارکسسٹ بھی رہ چکے ہیں. تو مطلب وہ میں داغی ہو گیا ہوں، ہے نا، اچھوت ہو گیا ہوں یار خدا کے واسطے. اس میں ایک وضاحت ہے کیونکہ آج ہے مجھے خود مارکسزم ذات میری بدل گئی پکی پکی. اس میں ایک چیز ہے وضاحت میں اس لیے کرنا اور مسلمانوں میں تو بدل بھی جاتی ہے، ہندوؤں میں نہیں بدلتی ذات. یہ سوال میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ میں ہاں خود کس لیے؟ مارکسزم سے زیادہ اپیل مجھے کرتی ہے، مجھے جمہوریت اتنی اپیل نہیں کرتی. آج بھی مارکسزم آپ کو اپیل کرتی ہے؟ میں آپ سے ذرا سمجھوں گا مارکسزم نئے تازہ، کیونکہ میں آپ کو تو دے دوں گا اپنے کہ میں کیوں الف بے جیم دال کر کے. اور میں مارکسزم سے جو چھوڑی میں نے 1970 میں تو نہایت ادب کے ساتھ. کارل مارکس کا میں بہت ادب کرتا ہوں، بہت محنتی آدمی تھا. جو اس کی سمجھ میں آیا اس کے لیے دل و جان دی. I take him very seriously. I've learned from him. But that is not enough. So I have made my submissions کہ کیوں مجھ کے مارکسزم کو چھوڑ کر کے آگے جانا پڑا. تو یار I call it post Marxism, a continuation of Marxism. اب میں مر جاؤں تو میرا لڑکا کوئی کام کرے اگلی جنریشن کا، تو آپ کہیے گا کہ اس نے مجھے چھوڑا کیوں، میرا الٹ چلے گا کیوں، آگے جائے گا یار. تو یو ہیو ٹو گو بیونڈ مارکسزم یار. ٹائم کے ساتھ تو ناتا رکھیں نا آپ. جی سوری جی ہاں ہاں یو آر ناٹ سی ایمبیگوس. آپ سر بات کریں یہاں پر ہمارے اسٹوڈنٹ ہاں ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں، جو ڈیموکریسی کے دلائل میں ہم دے گا وہ ایمبیگوس ہے. ٹھیک ہے، ہم لاف کر رہے ہیں، ہم ٹرائی کر رہے ہیں، وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. آپ اقبال میں ہیں، وہاں پہ آپ کو ڈیموکریسی کے بارے میں اینی ادر سسٹم. تو چیزوں کو ہم کیسے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں؟
not laugh. یار آپ نے میرے لیے تو بہت امپورٹنٹ بات ہے آپ کی، میرے لیے پرسنلی، میں خود جس اسٹیج پر ہوں، جس سوالوں سے میں الجھ رہا ہوں، وہ ڈائریکٹلی اس سے ریلیٹ کرتی ہے آپ کی بات. دیکھیے انہوں نے لفظ استعمال کیا وہ ایمبیگوس کا، because we are not serious, we are ambiguous. By the way, this is the first time I've heard this combination. And you know, یہ از دل ریزت بر دل خزت، یہ اس وقت کی آواز ہے، یہ فارمولیشن جو ان کا ہے، counterposing ambiguity to seriousness. ورنہ سیریسنس کے مقابلے میں تو نان سیریسنس آتی ہے نا. He is not said non serious. تو یہ is a very significant issue. دیکھیے کنفیشن تو ان کا ہے، and he is making that confession on behalf of he and his friends. اکیلے آپ اپنی ذات کی بات تو نہیں کر رہے ہیں نا اپنی. اچھا آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. تو میاں یہ تو بے شک پرابلم ہے. آئی could not agree with you completely. Now the thing is کہ اس کا جواب یہ نہیں ہے جو آپ نے پہلے ہی بند کر دیا کہ میں کہوں کہ آپ نان سیریس ہیں اور پھر ایک مورل بحث میں پڑ جاؤں آپ کے ساتھ کہ آپ سنیما دیکھتے ہیں، آپ ٹی وی دیکھتے ہیں، آپ بیئر پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی ہے، اور وہ کہوں کہ نان سیریس. دیٹس نان سینس، کمپلیٹ نان سینس. دا causation of absence of seriousness is the existence of ambiguity. Seriousness is an intellectual function supported by the requisite emotional stamina and energy. My essential function seriousness کا جو ہے to inquire into reality, to understand reality and to find solutions for existing problems in reality. یہ سیریس فنکشن ہے نا سیریسنس کا. تو اس سے جو چیز ہٹاتی ہے آدمی کو، وہ برائی نہیں ہٹاتی. برا آدمی تو بہت مجھے اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ تو بڑا آسان ہے، اس کو پہچاننا بہت آسان ہے، اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے، اسے الگ ہونا آسان ہے. پرابلم تو یہ کہ جو اچھے آدمی کے ڈیفیکٹس ہیں وہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں. سہارا تو اچھے آدمیوں پر ہوتا ہے، وہ اگر پورے نہ پڑے وہ نہ کافی ہے. تو ٹریجڈی تو وہ تھی، اور وہ ایمبیگوٹی کے مرض کی وجہ سے وہ سیریس آدمی سیریس نہیں ہوتا ہے. دل سے جو سیریس ہو وہ پریکٹیکلی سیریس نہیں ہوتا ہے. ایمبیگوٹی کا تو مطلب ہے کہ ابہام. اچھا تو ابہام کا تو مطلب یہ کہ وہ کلیئرٹی نہیں ہے. تو کلیئرٹی تو لیبر پروڈکٹ ہے بھائی. اب بتائیں کہ کلیئرٹی آپ کو بازار سے تو نہیں مل سکتی، چوری بھی نہیں کر سکتے آپ. کلیئرٹی کتاب میں ہو، کلیئرٹی آپ تک تو نہیں پہنچے گی وہ. بٹ ڈو یو ریئلائز اٹ ٹیکس، یو ہیو ٹو میک اے کمٹمنٹ ٹو انویسٹ in removing ambiguity. The problem is an emotional problem at this level کہ آپ چوائس وہ نہیں کر پاتے. میں تو اپنے باپ کا گھر 18 سال کی عمر میں چھوڑ دیا، اس سے میں اس دن سے میرا باپ میرا دل ہے، اور آج تک آئی ایم آنسریبل، میں جواب دہ ہوں، اور ہر وقت کم وقت مجھ سے جواب طلب کرتا ہے. اور اللہ جانتا ہے کتنی مرتبہ میں چاہتا ہوں اس کا ساتھ چھوڑنا، اس سے چھٹی لے کر کے گریز کرنا. وہ کہتا ہے کہ سنڈے کو جا سکتے ہیں، منڈے کو نہیں. منڈے کو تو ریلیشن شپ آپ کی ایموشن ضروری ہے سیریسنس کے ساتھ. یو ہیو ٹو میک اے چوائس اباؤٹ بینگ سیریس. Seriousness is not a decoration item. It's not a fashion item. وہ ہڈی کی مک ہوتی ہے سیریسنس، وہ دل کے فیصلوں سے بنتی ہے، اور وہ اس کا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ پھر زندگی کھپ جاتی ہے آپ کے اوپر. مجنوں کی کہانیاں اسی لیے، فرحاد کی کہانیاں اسی تعلیم کے لیے. تو یار ایمبیگوٹی از دا پرابلم. You hit the nail on the head. But yaar, you've got to do it. And you take a lot of doing. آپ لوگ خود دیکھیں کہ اتنا دور چلے گئے ہیں کلیئرٹی سے. کلیئرٹی از اے پروڈکٹ آف سیریس. کلیئرٹی تو پھل ہوتا ہے. بوٹا لگاؤ یار، اس کی سیوا کرو گے، صبر کرو گے، تب تو پھل لو گے. تو کلیئرٹی تو پھل کا نام ہے.
ایگریکلچر آپ کر رہے ہیں ایمبیگوٹی کا، بلے اس کے لے رہے ہیں آپ، خود ہی دیکھیں آپ. تو یو ہیو گاٹ ٹو میک دوز چوائسیز. اینڈ آئی وانٹ ٹو سبمٹ کہ ڈیموکریسی کی منزلیں جہاں آپ کو نظر آئیں گی، دے ہیو بین بلٹ آن دیز چوائسیز وچ ہیو بین میڈ بائی دوز پیپل. 1800 what was it, 1857 نہیں 1858 آئی تھنک اٹ واز 58 میں ٹوکیو ہاربر میں ایڈمرل پیری نے اپنا ڈسٹرائر کھڑی کر کے اس پر بامبنگ کی. جاپان میں ابھی ان کا پیریڈ تھا، فیوڈل پیریڈ تھا، بادشاہ ان کا جو تھا اس کو وہ خدا مانتے تھے، اور ان کے پاس بندوق نہیں تھی، بارود نہیں تھا، گولی نہیں تھی. ایڈمرل پیری ڈسٹرائر لے کر کے امریکن، ہی واز این امریکن وہ ایڈمرل، آ کے اس نے وہاں بامبنگ کی. تو دے ہیڈ نو آنسر، سو دے ہیڈ ٹو سرینڈر. تو انہوں نے کہا اچھا جی ہم ہار مان لیا. میں بالکل جس طرح 1945 میں بڑی اچھی طرح یاد ہے، میں نے ایسے لکھا تھا اس پر، جب نیوکلیئر بامبس گرائے گئے ہیروشیما پر، ناگاساکی پر، تبو سے، اسی طرح ٹوکیو ہاربر کی بامبنگ پر 1858 میں انہوں نے سرینڈر کیا. اچھا پھر اس نے ایڈمرل پیری نے کہا نہ اس طرح نہیں، یور کنگ ہیز ٹو کم اینڈ سائن دا سرینڈر ڈاکومنٹ. تو ان کا اچھا جی آپ وہ لکھ کے بھیج دیں، ہم اس کے پاس لے جاتے ہیں پیلس میں. ان کا خدا بنایا تھا تو وہ پیلس کے باہر نہیں نکلتا تھا. He said, no, damn nonsense. You have to come here on the deck of this and destroy it and then sign it here. So the king had to, اور سارا جاپان آنسوؤں سے رو رہا، زارو خطار، and then he signed it there on the deck. But then اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر جو ان کا جیپنیز فیوڈل کلاس تھا اس میں ایک ایموشنل انقلاب آیا، وہ ذلت سے انقلاب آیا کہ ان کا سارے محرکات جو پہلے کے تھے ان میں زلزلہ آیا اور وہ ختم ہو گئے اس ایکسپیرئنس سے. اور انہوں نے اپنے لڑکوں کو اب میٹنگ کر کے ڈسیشن یہ لیا کہ اپنے لڑکوں کو جو ان کے وارث تھے جوان، ان کو بھیس بدلوا کر کے، کپڑے مزدوروں کے پہنا کر کے، جو ٹریڈنگ شپس آتی تھی ان پر ایمسٹرڈیم بھیجا، ہالینڈ بھیجا. دس از دا مڈل آف دا 19th century. اور ان کو ٹاسک یہ دیا کہ تم جاؤ وہاں مزدور بن کر کے، امیگرینٹ لیبر بن کر ان کے کارخانوں میں، ان کے ڈاکس میں، اور جا کر کے سیکھو، اور یہاں سالے وہاں سے انجینئر بن کے آؤ، یہاں آ کر کے تم نے بنانا ہے، بندوق بنانا ہے، جہاز بنانا ہے. اینڈ دیٹ از واٹ دے ڈیڈ. اور 1905 میں جاپان نے سائبیریا پر حملہ کر کے منچوریا پر قبضہ کر لیا تھا، اور اس کے بعد چل سو چل، پھر چین پر حملہ اس کے بعد کیا، پھر اس کے بعد پرل ہاربر پر حملہ کیا، چل سو چل جو کچھ بھی، دا ریسٹ از ہسٹری. مگر وہ ٹرننگ پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ ٹرننگ پوائنٹ وہ ہے جہاں ایمبیگوٹی سے پیچھے چھڑا رہا ہوتا ہے. تو کوئی ایسا واقعہ آپ کے دل میں ہو کہ جس سے آپ ایمبیگوٹی کو طلاق دیں اور کلیئرٹی سے نکاح کریں. صلاحیت اللہ کی دی ہوئی آپ میں بہت ہے. اور آج تو جتنا انسان گفٹڈ ہے صلاحیتوں سے، کبھی بھی تاریخ میں نہیں تھا. جتنا ایکسیس ٹو انفارمیشن ہے آج، وہ پہلے کبھی نہیں تھی. جتنا میں تو ان لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو میرے دادا کے زمانے کے تھے، کہ جو ان کے گھر میں بتی نہیں تھی، تیل کے پیسے نہیں تھے، غریب لوگ تھے، اور وہ سڑک کی بتی کے نیچے بیٹھ کر کے پڑھتے تھے. پھر وکیل بنے، پھر انہوں نے گھر بنائے، پھر انہوں نے بچوں کو باہر تعلیم کے لیے بھیجا. تو ان کا موٹیویشن بھی میرے سامنے، وہ زندہ لوگ تھے، میں ان کو جانتا ہوں، مر چکے ہیں. تو آپ بتائیے، آپ ان کے مقابلے میں آپ کو بہترین لائٹ روشنی میں بھی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور پڑھیں گے تو سوچنے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور سمجھیں گے تو پھر سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اگر سوچیں گے تو اس اس کی تصدیق کرنے کے لیے تیار نہیں. بغیر تصدیق کے یار سوچنا بہت خطرناک چیز ہوتی ہے.
اور پھر اگر تصدیق کر لیں گے تو اس پر اپنی زندگی نشاور کرنے کے لیے تیار نہیں. تو یار یہ پرابلم، اس میں سے جمہوریت نہیں نکل سکتی. جو مرضی جتن کر لو، چاہے بھٹو کو لے آؤ چاہے عمران خان کو لے آؤ، اس کو اکیلا تو عمران خان کچھ نہیں کر سکتا ہے، ایک آدمی تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. یو نیڈ اے گروپ، یو نیڈ اے ٹیم، یو نیڈ اے نیشن، یو نیڈ اے سوسائٹی، یو نیڈ اے کلچر. ڈیموکریسی تو اس کا پھل ہوتا ہے بھائی. ایگریکلچر تو پہلے اس کے لیے تو تیار ہو. اب دیکھیں یہ انہوں نے بجٹ پر ڈال دیا ڈیموکریسی کا بوجھ. بجٹ کا مطلب ہے ایم این ایس وہ جو ہیں وہ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. تو بجٹ کو فوکل پوائنٹ بنا کر کے اس کا پریکٹیکل انجام کیا ہے کہ the buck is passed on to the MNAs، اور وہ MNAs جو ہیں سو ہیں. تو پھر آپ MNAs پر تبرہ پڑھا کریں بیٹھ کر کے. کربلا تو ہو گئی. تو سر یہ آج بہت ہمیں مزہ آیا ہے، اور میرا خیال ہے بڑی ہی تشنگی رہ گئی ہے، کیونکہ یہ ایسے ٹاپک ہیں، ایسے معاملات ہیں جس کے لیے سیر حاصل گفتگو کی، ڈائلاگ کی ضرورت ہے، ڈسکشن کی ضرورت ہے. تو ہمارے ڈپارٹمنٹ کی بڑی آنر کی بات ہے کہ جن کو میں ایڈمائر کرتا ہوں وہ آج ہمارے ساتھ ہیں، اور میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں. یہ میرے لیے بڑی آنر کی بات ہے، میرے ڈپارٹمنٹ کے لیے، ہماری یونیورسٹی کے لیے بڑی آنر کی بات ہے کہ آپ آئے اور ہمارے اسٹوڈنٹ. آپ نے دیکھا آپ اسٹوڈنٹ پر ویری کیوریس، سیریسلی بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑا انہماک سے سن رہے تھے. دس ریفلیکٹس دیئر کمٹمنٹ ٹو سیک دی ایجوکیشن اینڈ لرننگ. سو میں ان سب کو بھی شاباش دیتا ہوں کہ بڑا سیریس ماحول میں سارے، حالانکہ آج ہمارا اے سی بھی نہیں چل رہا، مائک سسٹم بھی خراب ہے. ایون دین میرا لیکچر کی اٹینشن ہونے میں یا اس میں کوئی فرق نہیں پڑا. تو میں آپ کا، آپ کے ساتھ جو لوگ آئے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ بڑا ایک میموریبل لیکچر تھا ہمارے لیے، اور میں خواہش کروں گا کہ پھر کسی دن زیادہ فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم وی کوڈ سٹ اینڈ ایکسچینج آر ویوز اینڈ وی شوڈ لرن فرام یو. اور یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے جو ہے بچوں کو وہ چیزیں بتائیں جس میں وہ ایمبیگوٹی کا شکار تھے، اور ان کو کچھ نہ کچھ کلیریفیکیشن ہوئی ہوگی. اور اگر مزید انٹریکشن ہوگا، بلکہ میں خواہش کروں گا کہ کسی دن اسی کلاس کو ہم آپ کے سنجن نگر بھی لے کے آئیں ضرور، تاکہ ہم دکھائیں کہ پریکٹیکلی کیسے چیزیں کی جاتی ہیں. یہ کیونکہ آپ لوگوں کو یقین مانے ابھی پتہ نہیں ہے کہ ابھی جو کہہ رہا تھا گریٹ آرمی کو پاکستان میں ہے، میں سمجھتا ہوں ہی از ون آف دی گریٹ پرسن ان پاکستان. مجھے اس میں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں یا ہمارے آج گیسٹ آف آنر ہیں. میں جانتا ہوں، میں ان کو فالو کرتا رہا. میں نے جس طرح سائلنٹ ایڈمائرر ہونا زیادہ اچھی چیز ہوتی ہے. پہلی دفعہ آج بالمشافہ میری ان سے ملاقات ہوئی ہے، اور یہ میری بڑی خواہش تھی. اور مجھے میں بڑا ایک اوور ویلمڈ ہوں کہ آج وہ ہمارے ساتھ ہیں. اور آئی وش کہ میں کسی دن اپنے ڈپارٹمنٹ کو لے کے آؤں تو آپ کا وہ آپ ضرور آئیں. میں ایک دل کی خوشی میری ہے، میں آپ سے جی، شیئر پلیز. کرنا چاہتا ہوں. کل کی بات ہے، میں جب انسٹیٹیوٹ شروع کیا اسی دن میں نے اسکول شروع کیا تھا، سنجن نگر اسکول کوٹ لکھپت میں، مزدوروں کی لڑکیوں کے لیے. اٹس اے ٹوٹلی فری اسکول، فیس بھی، کتابیں بھی، اور انگلش میڈیم. اچھا، تو انگلش میڈیم میں وہ ٹھیک ہے، لوگ ان کو وہ 19 سال اس کو ہو گیا، 20 سال ہو جائیں گے فیبروری میں. تو 20 سال نکل چکے ہیں اس میں بچے. نا یہ آپ جانتے ہیں کہ سینئر کیمبرج ہوتا ہے، لرننگ کا بورڈ ہے، اور اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل بیکلوریٹ ہوتا ہے. نا انٹرنیشنل بیکلوریٹ ٹوڈے از ریکگنائزڈ انٹرنیشنلی ایز اے مچ بیٹر qualification دین سینئر کیمبرج. تو پاکستان کا پہلا اسکول وہ ہے وہ جو مزدوروں کی لڑکیوں کا ہے، کل وہ انٹرنیشنل بیکلوریٹ کا اس کا ایکریڈیٹیشن ہوا ہے. 1000 لڑکیاں پڑھتی ہیں، 1000 سے اوپر ہیں وہاں بچیاں. وہ گلیکسو لیبارٹری کے پیچھے جوہرن آباد کے اپوزٹ. تو اس میں سے
بچیوں کو جو ڈگری وہاں سے پاس کر کے وہ ان کو لمس میں داخلہ ملے، اسکالرشپس ملے اور جگہ ملی۔ امریکہ میں کمپٹیشن میں ان کو کئی لڑکیوں کو گئیں اسکالرشپ پر، آئیں واپس۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ان لڑکیوں میں سے کوئی بھی فیشن کر کے نہیں آئی، بگڑ کے نہیں آئی، زیادہ پاکستانی ہو کر کے آئی۔ اچھا 8 ان میں سے کوالیفائڈ، جو ہائیلی کوالیفائڈ لڑکیاں ہیں، انہوں نے بجائے اپنے اور اٹریکٹیو کیریئرس ان کے لیے اوپن تھے، اس کے بجائے وہ 8 لڑکیاں اسی اسکول میں پڑھاتی ہیں، ٹیچرس ہیں اسی اسکول میں۔ تو کل وہ آسٹریلیا سے جو ان کا فائنل ڈے 7 مرتبہ انہوں نے آ کر کے چیکنگ کی، کل وہ فائنل چیک تھا ان کا، تو ان کا وہ کر کے کل وہ آئی تھی پھر انسٹیٹیوٹ میں 4-5 گھنٹے انہوں نے وہاں سرو کیے، وہیں سے ایئرپورٹ گئیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اس بات سے جو بات آئی کین انفر، انہوں نے ان لڑکیوں ان بچیوں کو صرف لٹریٹ نہیں کیا، صرف ایجوکیٹ نہیں کیا، بلکہ ایک رسپانسبل سٹیزن بنایا۔ میرا یہ زیادہ ایک کریڈٹ والی بات ہے۔ تو ایک پڑھنا لکھنا سکھا دینا وہ ٹھیک ہے، اس کی ایک اپنی ویلیو ہے، لیکن وین یو میک اے پرسن اے رسپانسبل پرسن، تو میں یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے، اور یہی اصل میں بات ہے جو میٹر کرتی ہے آپ کے نیشنل لیول پہ بھی اور آپ کی فیملی لیول پہ بھی اور انسٹیٹیوشنل لیول پہ بہت یہ دیکھیے، یہ دیکھیے سگریٹ پینے کا بندوبست کیا، دیکھ لیں ہم نے سگریٹ کیس آپ کو دیا ہے، اور یہ 150th اینیورسری پہ ہم نے بنایا۔ یہ آپ کے آفس بیرر بھی آ جائیں ادھر جو ہیں۔ ویل آئی چیریش دس، آئی چیریش دس۔ یہ اور یہ بڑے امپورٹنٹ اوکیزن ہے، کیونکہ یہ سارا سووینیر ہم نے اب ہماری 150th اینیورسری ہوئی ہے نا، جی تو اس پہ ہم نے بنوائے تھے یہ۔ تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ، تھینک یو۔